الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أو كما قال النبي صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم: إن الحياء والإيمان قرناء جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تر تعریفیں، خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تقدیس، تحلیل، تمجید سب وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، جو ہم سب کا آقا، جو ہم سب کا رب، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ درود، سلام بے حد بے حساب لا تعداد اس ہستی پر جو ہم سب کے نبی ہیں، جو نبیوں کے نبی ہے، جو رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ ہستی جو ہم سب کے حق میں شفاعت فرمانے والے ہیں، وہ ہستی جو قبر سے لے کر حشر تک اپنی امت کو یاد رکھنے والے ہیں۔ اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں کہ مالک و مولا اول وقت میں آنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ احباب، آج ایک ایسے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں جو کہ انتہائی حساس موضوع ہے، اور اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اس موضوع سے ریلیٹڈ ہر وہ بات جو ایک مومن مسلمان کو اس کے راستے سے ڈائیورٹ کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ٹاپک، وہ کوئی بھی اینگل، وہ کوئی بھی زاویہ، کوئی بھی نقطہ نظر ہو جو اسلام سے، ایمان سے، صراط مستقیم سے آدمی کو ڈائیورٹ کرتا ہے، وہ آج کے موضوع سے میں لنک کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، اقوام عالم میں، پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، مسلمان، ہر ایک یونیک آئیڈینٹی کے ساتھ رہتا ہے، ایک امتیازی تشخص۔ اگر
آپ کے سامنے سے کوئی سکھ جا رہا ہو، گزر رہا ہو، اور اس کا وہ جو لباس ہے، وہ لباس آپ کو بتا دیتا ہے کہ he belongs to the Sikh community because of his outer look, appearance. He is not telling you that what's his name, but the outer look, the appearance will tell you automatically he belongs to the Sikh community. ایسا ہی ہے. اسی طرح ہر کمیونٹی، یہودی، عیسائی، نصرانی، سکھ، جو بھی کمیونٹی ہے، مسلمان قوم نظریات کے حوالے سے ڈفرنسز رکھتے ہیں. آئیڈیالوجی جو ہماری ہے، جو ہمارے اخلاقیات ہیں، جو مینرز ہیں، جو ورشپ ہے، جو عبادات ہے، وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے ساری دنیا کے قوم، ساری دنیا کے مذاہب سے. مسلمان ایک یونیک آئیڈینٹی کے ساتھ رہتا ہے. ہمارے اخلاقیات باقی قوموں کے اخلاقیات سے مختلف ہیں. ہمارا کھانا پینا، ہمارا لباس، ہمارا رہنا سہنا، ہمارا وضاقتہ، ہمارے نظریات، ہماری زندگی کے گزارنے کا طریقہ، سلیقہ ٹوٹلی چینج ہے باقی ساری دنیا کے اقوام اور ساری دنیا کے مذاہب سے. اس سے کوئی انکار نہیں ہے. کوئی شخص بت کے آگے سجدہ ریز ہو تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ یہ جو بت کے آگے سجدہ کرنے والا ہے یہ کوئی مسلمان ہے. کوئی سوچ سکتا ہے؟ Because we don't worship the idols. This is our identity. Muslims, as a Muslim, we worship only Allah subhanahu wa ta'ala. We prostrate before Allah subhanahu wa ta'ala, not any other human being, idols, whatever. We don't worship trees, we don't worship the stones, we don't worship the animals. We worship only Allah subhanahu wa ta'ala. بدھ کے آگے سجدہ ریز ہونے والا شخص مسلمان ہے کیا ہم سوچ سکتے ہیں؟ ذہن اور سوچ اور فکر کے 100ویں حصے میں بھی نہیں آ سکتا کہ یہ کوئی مسلمان ہو سکتا ہے. کہیں عبادت کے غرض سے کوئی گھنٹہ بج رہا ہو، کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ مسجد سے نماز کے لیے بلانے کے لیے آواز ہے؟ Is it possible? When we call or when we announce for salah, for congregational prayer, we announce with a specific words, and that word is called azan. گھنٹہ یہ ہماری پہچان نہیں ہے. ہماری پہچان اذان ہے. اسی طرح کہیں کوئی ڈیڈ باڈی جلائی جا رہی ہو، میت پڑی ہو اور اسے جلائی جائے، کسی کے وہم و گمان میں آ سکتا ہے کہ جلانے والے مسلمان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا طور طریقہ نہیں ہے اسلام کا. ہمارا طریقہ میت کو جلانے کا نہیں بلکہ میت کو دفنانے کا ہے. یہ مسلمانوں کی پہچان ہے. کہیں کوئی شادی کر رہا ہو کوئی جوڑا اور آگ کے ساتھ پھیرے لگا رہا ہو، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہوں گے؟ کیوں؟ ہمارا طور طریقہ یہ نہیں ہے. کوئی سور کا گوشت کھا رہا ہو علل اعلان ببانگ دوہل سب کے سامنے، تو کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہ کوئی کامل مومن مسلمان ہے؟ نہیں کر سکتا. بہت ساری مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں. اس پر بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام نے مسلمانوں اور باقی جتنے بھی قوم ہے، جتنے بھی مذاہب ہے غیر مسلم، ان کے درمیان فرق رکھا ہے. ان کے درمیان ایک ریڈ لائن کھینچ دی ہے. مسلمان ہم اگر عبادت کے لیے بلائیں گے تو گھنٹے نہیں بجائیں گے. ہم عبادت کے لیے بلائیں گے تو اللہ اکبر کی صدا دے کر لوگوں کو بلائیں گے. حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کا اعلان کر کے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے. ہم گھنٹے والے نہیں ہیں، ہم اذان والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. ہماری پہچان اذان کے ساتھ ہے، گھنٹوں کے ساتھ نہیں ہے. نکاح کرتے وقت
ہم پھیرے نہیں لیتے، نکاح کرتے وقت ہم گواہوں کو بٹھاتے ہیں، ہم مہر مقرر کرتے ہیں، ہم ایجاب و قبول کرواتے ہیں، ہم خطبہ پڑھتے ہیں، ہم اعلان بتاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ آگ کے گرد پھیرے نہیں، بلکہ مسلمانوں کا طریقہ نکاح ہے۔ النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ جی وہ بس ہندو کے ساتھ بیٹھ کے نکاح ہو گیا، یہ مسلمان اور وہ ہندو، تو بچے ہو گئے تو وہ کبھی مندر جاتے ہیں تو کبھی وہ مسجد آتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، آدھا تتر آدھا بٹیر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او یو who believe enter Islam completely, not 50-50. I will adopt some of few rituals from Hinduism, some rituals from Christianity, some rituals from the other community, and still I'm a Muslim. What kind of Muslim is this? اسلام میں مکمل داخلے کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں میت نہیں جلائی جاتی، ہمارے ہاں میت اگر ہو تو اس کو اعزاز کے ساتھ ہم عزت دیتے ہیں، ہم جلاتے نہیں ہیں۔ حکم ہوتا ہے اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، اس پر نماز جنازہ پڑھو، احتیاط کے ساتھ لے کے جاؤ۔ آج اس کی عزت ہے، تکریم ہے۔ یہ جو میت ہے ساری زندگی امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا، آج اللہ نے اس کو اتنی عزت دے دی کہ امام بھی پیچھے ہے اور یہ میت اللہ نے آگے رکھوا دی ہے۔ ہمارے ہاں میت کی عزت ہوتی ہے، اور اسے لاوارث نہ چھوڑ دینا، جانوروں کے لیے نہ چھوڑ دینا، نہیں، قبرستان لے کے جاؤ اور اسے زمین میں دفنا کراؤ۔ یہ اس کی عزت ہے، یہ ہے ہماری پہچان۔ آج کہتے ہیں جی جنازوں پر مال زیادہ لگتا ہے تو چلو آگ کے حوالے کر دیتے ہیں، ایسے بھی کیسز آئے ہیں۔ ایز اے امام یہ بات کر رہا ہوں۔ افسوس یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہوتی نا، ہم نے بتایا ہوتا کہ اسلام میں یہ نہیں، اسلام میں اس کا حکم ہے، تو پھر ہم کبھی اس طرف جاتے بھی نہیں کہ باپ کو جلانا ہے، ساڑنا ہے۔ میں سارا خطبہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، شروع سے جو میں نے بات لے کے چلا وہ یہ کہ اسلام اور باقی مذاہب میں فرق ہے۔ ہم اگر کھانا بھی کھاتے ہیں تو کہا حلال کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ ایسا ہی ہے غیر مسلم الٹے ہاتھ سے بھی کھاتے ہیں، غیر مسلم چلتے پھرتے بھی کھاتے ہیں۔ ہمیں اسلام نے کہا بیٹھ کے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، حلال کھاؤ۔ یہ فرق کیوں؟ کہا تم مسلمان ہو، تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دعویٰ کرنے والے ہو، ہمارا لباس ان سے مختلف ہے۔ ہمیں بتایا گیا، شریعت نے ہمیں کہا، رسول اللہ نے سمجھایا کہ مرد کا سطر کیا ہے، عورت کا سطر کیا ہے۔ You have to cover your private parts. You have to cover your سطر. This is the حکم of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام نے باقی مذاہب سے ہمیں الگ کر دیا ہے۔ مرد سونا نہیں پہن سکتا، مرد کے لیے سونا جائز ہے؟ حرام ہے۔ کیا آج کے مسلمان مرد کو نہیں پتا کہ سونا اس کے لیے جائز نہیں؟ ایک آدمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ حضور نے کہا مجھے بتوں کی جیسے اسمیل آتی ہے، بو محسوس ہو رہی تھی اس سے، وہ گیا، وہ اتار کے پھینک دی، واپس آیا تو لوہے کی پہن کے آ گیا۔ حضور نے فرمایا مجھے، یعنی یہ جو تو نے پہنا ہے نا یہ اہل جہنم کا ہے، جہنمیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ طور طریقہ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا پہنوں؟ فرمایا چاندی کی انگوٹھی ہو، وہ 1 مسقال سے کم ہو۔ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں ہمارا طریقہ الگ۔ حضور فرماتے ہیں ہمارا اور جو مشرکین ہیں ان کے اماموں میں فرق ہے۔ ہم ٹوپی کے ساتھ امامہ باندھتے ہیں، وہ بغیر ٹوپی کے۔ حضور فرق بتا رہے ہیں کہ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے۔ حضور نے عاشورہ کا روزہ رکھا، صحابہ نے عرض کیا، یار صحابہ سے بھی فرمایا، صحابہ نے بھی رکھا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ باقی جو ہے نا یہ اہل کتاب یہودی نصرانی یہ لوگ بھی اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگلے سال 9 کبھی رکھیں گے، یعنی ایک دن روزہ مشابہت ہے۔ حضور نے فرمایا اگلے سال ہم صرف 10 کا نہیں بلکہ 7 9 کا یا اس کے علاوہ 11 کا بھی ملا لے، فرق مٹانے کے لیے کہ ہم اور وہ ایک جیسے نہیں۔ حضور جب نماز جنازہ پڑھ لیتے تھے نا تو جب تک میت کو دفن نہ کرتے آپ نہیں بیٹھتے تھے۔ یہودی آیا نا تو کہتا ہے کہ ہمارا بھی یہی طور طریقہ ہے، ہم بھی نہیں بیٹھتے جب تک
دفناتے نہیں. حضور نے اسی وقت صحابہ سے فرمایا فجالسوا، سب بیٹھ گئے. خالفوہم، ان کی مخالفت کرو. ہماری اپنی ایک یونیک آئیڈینٹی ہے مسلمانوں کی. اسلام نے ہمیں، شریعت نے ہمیں کھانے پینے سے لے کر لباس تک، وضع قطع تک، طور طریقے تک، زندگی گزارنے کا اسلوب سب کچھ واضح کر دیا اور مقرر کر دیا. اور انہی راستوں پر چل کر ہم صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ گامزن ہوں گے. اور اگر اس سے ہٹے تو یقین جانیے پھر تباہی ہی تباہی ہے. اسلام نے غیر مسلموں کے رسم و رواج کو اپنانے سے منع کیا ہے. میرا جو موضوع اور میں نے جو لکھا تھا نا ویلنٹائن ڈے، میں ویلنٹائن ڈے کی ہسٹری پہ نہیں جاؤں گا کہ کون تھا وہ، کس طرح اس کے اعمال تھے اور کیا ہوا تھا، کس طرح اس کو قتل کیا اور اس کے بعد کیا چلا، وہ ساری ایک طرف کر لیں. ہم ہر وہ راستہ، چاہے وہ اپریل فول ہو، چاہے وہ ویلنٹائن ہو، چاہے وہ ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو، جو کہ غیروں کا ہے، ہر وہ راستہ جو مدینے اور مکے سے ڈائیورٹ کر کے غیروں کی طرف لے کے جائے، ہم اس راستے کی مخالفت کرتے ہیں. ہم اس راستے کی مخالفت کرتے ہیں اس لیے کہ ان راستوں پر شیطان کھڑا ہے اور شیطان گمراہی کے راستے پہ لے کے جاتا ہے. اسلام نے ہمیں ان کی مشابہت سے منع کیا. من تشبہ بقوم فہو منہم. دیکھیں آپ، 3 مکروہ اوقات ہیں نا، ہم نے کل پرسوں کے اس میں بھی تفسیر قرآن میں بھی یہ بیان کیا تھا. 3 مکروہ اوقات ہیں. اس میں نماز، اس میں عبادت، سجدہ جائز نہیں ہے. There are 3 specific times in which we are not allowed to pray. First, sunrise, 20 minutes after sunrise. In between these 20 minutes, we are not allowed to prostrate. And 20 minutes before sunset, it's makruh time, dislike time. We are not allowed to pray in that time. And the third one is zawal time. تینوں اوقات میں منع کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت سورج کی پوجا کرنے والے عبادت کرتے. اللہ نے عبادت میں بھی مشابہت کو پسند نہیں کیا اور اس وقت کو مکروہ کروا دی. تو جو رب عبادت میں مکروہ، عبادت میں سیم ٹائم میں جو عبادت ہو، تشبیہ ہو، مشابہت ہو، ریزمبلنس آئے ٹائمنگ کا، جو وہ پسند نہ کرے تو ذرا سوچے گناہ کو کیسے پسند کر سکتا ہے. وہ جو دین اپنے ماننے والوں کو غیر کی مشابہت سے بچنے کے لیے سجدے سے بھی منع کر دے تو وہ دین گناہ پہ راضی ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے حضور دین، راستہ، طریقہ ایک ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو راستہ محبوب ہے وہ راستہ کون سا ہے؟ سب کہیں راستہ اسلام کا ہے. وہ راستہ اسلام کا ہے. بے حیائی ہو، فحاشی ہو، عریانی ہو، ظلم ہو، حرام ہو، اسلام اس راستے سے منع کرتا ہے. غیروں سے متاثر نہیں ہونا ہے. ہمارا تو سب سے بڑا المیہ، ہمارے تو بال کی کٹنگ بھی ویسے کراتے ہیں جیسے کہتے ہیں جو ادھر پسند ہو، جو چل رہا ہو. اس وقت جو کمیونٹی میں چل رہا ہے، جو سٹائل چل رہا ہے، اگر کسی فلمی ایکٹر نے بال بیچ میں سے بنا لیے تو ہمارا ینگسٹر بیچ سے بنا لیتا ہے. اگر اس نے سائیڈوں سے بال کاٹ لیے تو وہ سائیڈوں میں کچھ ہیروز کو ایسے بھی دیکھا ہے جو اس کے اندر ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں. بال کی کٹنگ ہو تو ویسے جوان ہے اور کانوں میں کیا ڈالی بھی ہوتی ہے؟ بالی. آپ کو ناپسند نہ کرے میرے اس جملے کو، یہ حقیقت اسلام نے اس چیز سے روکا ہے. جو مردوں کی مشابہت عورت اختیار کرے تو اس میں بھی لعنت ہے، اور جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اس مرد پہ بھی لعنت ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. Whoever adopts the ways and manners of others, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that he will be from them. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. You are the best ummah in the sight of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. Why? Because ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. You are the best ummah in the sight of Allah and His Rasul. Why? Because you guide towards the right path and stop from the bad. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kaffa
O you who believe, enter Islam completely. We are the followers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We have nothing to do, Islam has nothing to do with these days. It's Father's Day, it's Mother's Day, it's Sister's Day, it's Wife's Day, Husband Day. Out of 365 days, you have only one day for your mother. ایک دن اسلام اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے کہ تم صرف ماں کی خدمت ایک دن کے لیے کرو؟ نہیں، کہا 365 دن تم ماں کی خدمت کرو. ہر دن ماں کا دن ہے، ہر دن باپ کا دن ہے. ایک دن کے لیے اپنی وائف کو عزت دے رہے ہو، ایک دن پھول دے رہے ہو؟ نہیں، اسلام تو کہتا ہے تم میں سے بہترین ہی وہی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ اچھا ہو. صرف ایک دن کے لیے نہیں، 365 دن اپنی بیوی کے ساتھ اچھے رہو، اپنی بیٹی کے ساتھ اچھے رہو، اپنی ماں کے ساتھ اچھے رہو، اپنی بہن کے ساتھ اچھے رہو. ایوری سنگل ڈے، ناٹ اونلی فار ون ڈے. ماں باپ کو اٹھا کے ادھر اولڈ ہاؤس بھیج دیا، ایک دن جا کے پورے سال میں ان سے ملاقات کرتے ہیں. کیا اسلام اس کی درس دیتا ہے؟ الجنت تحت الاقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے. اس کی عزت، ماں کی خدمت کریں گے تو یہ تو جنت نصیب ہونی ہے. اسلام کو مکمل اپنا ہے، آدھا تتر آدھا بٹیر نہیں. اپنے آپ کو پہچانے کہ ہم ہے کون. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے. وہ کہتے ایک شیر جب اپنے نکلتا تھا نا باہر جنگل تو سارے جانور بھاگتے تھے. بکریوں میں شیر کا بچہ بھی بھاگ رہا ہوتا تھا. شیر ایک دن اس کو دبوچ لیا. تو کیوں بھاگتا ہے؟ تو شیر کا بچہ ہے، تو ان کے ساتھ کیسے؟ اور پکڑ کے تالاب لے گیا. تالاب لے جا کے نا اس کا عکس، اس کا چہرہ اور پانی میں اس کو دکھایا کہ دیکھ تو شیر کا بچہ ہے، تو اپنی حقیقت، اپنی اصل کو پہچان. وہ شیر کا بچہ بھی حیران ہوا کہ واقعی میں تو تعلق کسی اور قبیلے سے رکھتا ہوں اور ہوں کہیں اور. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے مسلمان قوم، تم اپنی حقیقت کو پہچانو، اپنی اصل کو پہچانو. تمہارا تعلق کس ہستی کے ساتھ ہے؟ تم کس نبی کے غلام اور کس نبی کے امتی ہو؟ تم اس نبی کے امتی ہو جن کی امت میں آنے کے لیے 70 نبیوں نے دعائیں مانگی ہے. تم کس نبی کے امتی ہو؟ وہ جو محبوب خدا ہے. تم اس نبی کے امتی ہو. تم اپنی حقیقت کو اور اپنی اصل کو پہچانو. تمہارے سینے میں رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے. تمہارے سینے میں رسول اللہ کی سنت کی محبت ہونی چاہیے، نہ کہ کفار کے طور و طریقے ہوں. ہم بحیثیت قوم حیا کا جو پیغام ہے اسے عام کرے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیا. ہر دین کے اندر ایک امتیازی خاص وصف ہوتا ہے، اور اسلام کا وہ خاص وصف کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ خاص وصف حیا ہے. حیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج بیٹھی ہوئی ہیں، تو ایک نابینا صحابی آتے ہیں. نابینا صحابی آتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج سے فرماتے ہیں پردہ کر لیں، آپ اٹھ جائیں. تو وہ آگے سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، انہیں نظر کچھ نہیں آتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ نابینا ہے، آپ لوگوں کو تو نظر آتا ہے. ایسے ہی ہے آج ہم سنتے ہیں نا یہ ہمارا دل کا پردہ ہے، ہمارا دل کا پردہ ہے. امام صاحب نظر ٹھیک ہونی چاہیے، باقی دل ٹھیک ہونا چاہیے. میں نے کہا حضور کے گھر سے تمہارا کوئی گھر بڑا ہے؟ حضور کے ازواج سے بڑھ کر ہماری کوئی ماں بہن بیٹی ہے؟ نہیں ہے. دل کا پردہ کوئی نہیں اسلام ہے. اسلام شریعت جو کہتی ہے وہ حق ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھایا اور بتایا. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. قرآن بھی کہتا ہے مومنہ عورتوں نگاہیں نیچی کر لو. صحابیہ کا بیٹا شہید ہوتا ہے، ام خلاد تو جاتی ہیں، جب وہاں پہنچتی ہے بیٹے کے لیے، شہید ہو جاتا ہے. بنو قریظہ کے جو قبیلے تھے یہودیوں، انہوں نے مارا، شہید کیا. تو کسی نے کہا یار اس عورت کو دیکھے، کیونکہ ایسا وقت ہوتا ہے نا جب آدمی کا یا عورت کا بیٹا فوت ہو جائے، عقل کام نہیں کرتی ایسے وقت، ہوش کام نہیں کرتا، جذبات ہوتے ہیں، محبت، اولاد کی محبت دوڑتے ہوئے ویسی چلے جائے. لیکن اس صحابیہ پر ہماری جانیں قربان ہو، ان کی عظمت اور عفت اور پاک دامنی پر، ان کے حیا اور حجاب پر، کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا تو نہیں کھوئی، کیونکہ حیا ہی ایمان ہے.
الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب شام کی طرف گئے تھے صحابہ اور علاقہ فتح کرنا تھا، مختصر کر کے میں بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، جب اس علاقے میں پہنچے نا تو بیت المقدس کی طرف، تو ان حکمرانوں نے پادریوں کو بلایا کہ کوئی ہمارا حل نکالو، مسلمان سر پر آ گئے۔ انہوں نے کہا ایک کام کرو، ان کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی اجازت دو، 7 ٹرک کھیلو۔ وہ یہ کہ ان کے لیے راستوں میں عورتوں کو، لڑکیوں کو نیم برہنہ لباس میں کھڑا کر دو، اور دوسرا ٹرک یہ کہ ان کے لیے راستوں میں سونا بچھا دو، مال بچھا دو۔ کیوں؟ یہ جب نیم برہنہ عورتوں کو دیکھیں گے یہ بزدل ہو جائیں گے، یہ مال دیکھیں گے ڈر جائیں گے، ان کا خوف بیٹھ جائے گا ان کے دلوں پر۔ لیکن جب مسلمان قوم، مسلمان سپاہی اس رستے پر چلنے لگے اور یہ دیکھا یہ معاملہ، تو امیر نے کہا قل للمؤمنین یغضضوا من ابصارہم، ایمان والو اپنی نظریں جھکا لو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، حفاظت کرو۔ انہوں نے نظریں نیچے کر لی۔ 3 دن اسی طرح گزر گئے، مسلمان سپاہی جا رہے ہیں راستے پر، کوئی ان کی طرف نظر نہیں، نہ مال و دولت پر نظر ہے، نہ دنیا پر نظر ہے۔ کیوں؟ کسی نے پوچھا کہ وہاں کی عمارتیں کیسی تھیں؟ کہا ہمارے امیر نے کہا کہ نیچے دیکھو تو ہم نے اوپر دیکھا ہی نہیں ہے، عمارتیں تو وہ دیکھے جن کو پتا ہو۔ ہماری طرح آج کے لوگوں کی طرح نہیں۔ وہ ایک بڑا مشہور لطیفہ بھی ہے کہ وہ ایک جماعت تھی نا، تبلیغی جماعت کی، جا رہے تھے تو امیر نے کہا کہ جب کہیں پر بھی کوئی غیر محرم عورت نظر آئے نا تو آپ سب میں سے جس کو بھی نظر آئے وہ کیا کہے؟ استغفر اللہ، تاکہ باقی سارے ساتھی جو ہیں وہ نظریں نیچے کر لیں۔ اب راستے میں جانے لگے تو ایک نے آواز دی استغفر اللہ، تے باقی پوچھن کتھے نے، کدھر ہے ہمیں بھی بتاؤ۔ یہ آج کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ وہ جو لوگ تھے وہ الگ تھے، ان کی نظر اللہ پر تھی، رسول اللہ پر تھی، ان کی نظر دین پر تھی، اسلام پر تھی۔ ہمارے معاملات الگ ہیں، ہم اپنی نظر کی حفاظت۔ ایک آدمی تھا نا، ایک صوفی کے پاس، انہوں نے کہا حضور نظر کی حفاظت کیسے کروں؟ I don't know how to control my eyesight۔ انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں، پہلے کام کرو، یہ پیالہ ہے دودھ کا، بازار کے اس کونے سے لے جا کے وہ اگلے صوفی صاحب تک پہنچا گیا ہو، اگر ایک قطرہ بھی نیچے گرا نا تو جوتا پڑے گا تمہارے سر پہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی کر کے آتا ہوں۔ وہ پیالہ لے کے جا رہا ہے بہت غور سے، بہت احتیاط سے، کہ کہیں قطرہ نیچے گرا تو یہ جو ساتھ چل رہا ہے میرا خادم یہ جوتا مارے گا۔ خیریت سے جا کے پیالہ اگلے تک پہنچا دیا، دوڑ کے آیا پھر صوفی صاحب کے پاس، حضور مجھے بتائیں نا کہ میں اپنی نظر کو کیسے کنٹرول میں کروں۔ کہا یہ بتاؤ جب بازار سے گزر رہے تھے کتنے حسین چہرے تو نے دیکھے؟ کہتا ہے واللہ میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، مجھے تو یہ فکر تھی کہ اگر قطرہ گرا تو ادھر جوتا پڑنے والا ہے، تو میں نے تو آگے پیچھے کہیں نہیں دیکھا۔ کہا بس یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، دنیا پر نظر نہ رکھو، جب بھی نظر بہک جائے یہ دیکھو کہ قیامت کے دن اللہ حساب لے گا اور مجھے حساب دینا ہے میری اس نظر پر، وہاں پکڑ ہو سکتی ہے تمہاری۔ خود احتیاط کرے، اگلے کو نہیں، خود احتیاط کرے۔ وہ ایک اندھا تھا نا، رات کو چراغ لے کے نکل پڑا، تو کسی نے کہا حضور یہ رات کے وقت آپ تو ہے ہی اندھے، آپ کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتا، آپ رات کے وقت چراغ لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے رات کے وقت چراغ لے کے جا رہا ہوں، مجھے تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اگلا جو آنکھ والا ہے اندھیرے کی وجہ سے وہ مجھ سے نہ ٹکرا جائے، میں اس کو بھی بچا رہا ہوں، ساتھ میں خود کو بھی بچا رہا ہوں۔ احباب اندھیرا بہت ہے، چراغ ہر ایک اٹھا کے لے کے چلے، اس لیے کہ یہ نہیں پتہ نہ جانے کس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو۔ ہمیں خود اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، دوسروں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں یو کے میں یہاں کہ جہاں آزادی، آپ اپنے بچوں پہ، یہاں میں 14 سال پہلے یہاں جب خطبہ دیتا تھا میرا انداز کچھ اور ہوتا تھا، 14 سال ہو گئے مجھے یہاں، تجربات میں نے دیکھا ہے ماحول، یہاں آپ اپنے بچے پہ بھی سختی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنے بچے کو بھی سختی سے، آپ اگر اس کے ساتھ کوئی معاملہ کریں گے تو آپ کا بچہ پھر آپ کے پاس رہ نہیں سکتا۔ بہت احتیاط، بہت احتیاط، اپنے بچوں کی تربیت شروع سے تربیت کی جائے تاکہ بعد میں مسئلہ نہ ہو۔ ہم گھر کی عورتیں، ماں بہن بیٹی، اگر کہتے ہیں نا اگر بہن ٹھیک ہو، ماں ٹھیک ہو، بیٹی ٹھیک ہو، سارا گھرانہ، سارا خاندان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گھر سے اس کی ابتدا ہو۔ جس شریعت میں عورت کے جب بال کنگھی کرتی ہے نا، بال ٹوٹ جائے نا عورت کے، تو کہا اس کو عام جگہ پر نہ پھینکو، کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ تو جو شریعت غیر محرم کی نظر
سے ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی بچاتی ہے. بتائیں کیا وہ زندہ چلتی پھرتی عورت کے بالوں کو عام لوگوں کو دکھانے کی اجازت دے سکتی ہے؟ جس عورت کو اسلام کہے کہ مر جائے فوت ہو جائے تو اب اس کو 5 کپڑے، مرد کو کہا 3 کپڑے اور عورت کو 5 کپڑے عورت کے ہوتے ہیں. ایک دوپٹہ بھی ہے. جو قبر میں جا رہی ہے اللہ اس کو دوپٹے کا، اسلام اس کو دوپٹے کا، رسول اللہ اس کو دوپٹے کا حکم دے کہ اس کو دفنانا تو ساتھ میں دوپٹہ اس کا ہونا چاہیے. قبر میں کون آ رہا ہے؟ قبر میں فرشتے آ رہے ہیں. فرشتوں کے سامنے بھی بغیر دوپٹے کے رب نہیں لانا چاہ رہا. اے میری بہن، غور کرنا اس پر کہ زندگی میں فرشتے نہیں، عام انسانوں کے درمیان بغیر دوپٹے کے کیسے گھوم سکتی ہے تو؟ جس شریعت میں ہمیں اتنا سکھایا پڑھایا، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری نظر وقت پر ہے. جو شریعت ہمیں اعلان ہوتا ہے نا، جابر صاحب کہتے ہیں غیر محرم عورت پر نظر نہ پڑے. میت کو جب دفناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اب وہ جب یہاں جنازہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی غیر محرم ہے، یہاں چہرہ نہیں دکھایا جائے گا، عورت ہے. مرتے ہوئے تو سب کو یاد آتا ہے کہ غیر محرم کو چہرہ نہیں دکھانا، تو زندگی میں جب وہ چل پھر رہی ہوتی ہے تو اس وقت چہرہ کیوں دکھاتی ہے؟ یہ حاجی جابر صاحب آ گئے، یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ جناب غیر محرم چہرہ نہیں دیکھ سکتے، اور ہے بھی یہی، حکم بھی یہی ہے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں. تو زندگی میں کیوں چہرہ دکھاتی ہو؟ کہ اللہ کو جواب نہیں دینا اس پر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، غیروں کی طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو بیان کیا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.